بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا لطیفو یا ودودو، یہ وہ دو الفاظ ہیں جن کے بہت زیادہ وظائف کیے جاتے ہیں، لیکن آج ایک انوکھا پیاس پر پڑھ کر دم کرنے والا یہ عمل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یا لطیفو کا مطلب ہے اے نرمی کرنے والے، کسی کا دل نرم کرنا ہو، پتھر کو موم کرنا ہو، سخت سے سخت دل میں نرمی چاہتے ہیں تو یہ اس میں مبارک کا عمل ضرور کریں۔ ترتیب اور طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ جتنی چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی وہ سب آپ نے غور سے سننی ہیں، اور اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی کمی رہ سکتی ہے۔ جو ترتیب اور تعداد بتائی جائے گی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، یہ بڑا آزمودہ عمل ہے۔ ایک شخص وہ تھا جن کے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، اور ایک خاتون تھیں جن کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک خاتون ایسی تھیں جن کا شوہر اس کو طلاق دینے تک پہنچ چکا تھا۔ ایک شخص ایسا تھا جس کی شادی صرف اس وجہ سے رکی ہوئی تھی کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ سارے مسائل صرف ایک اس عمل سے حل ہوتے دیکھے گئے ہیں، اس لیے یہ اسم مبارک یا لطیفو، اس کا مطلب ہے نرمی والا، یعنی اللہ تبارک و تعالی بڑا لطیف ہے، کیونکہ وہ بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس ذات کی کیا بات ہے جس نے حکیموں کو حکمت سے، عالموں کو علم سے نوازا، اولیاء کو ولایت سے نوازا۔ اس کے علاوہ یا لطیف کے اور بھی بہت سے معنی کیے جاتے ہیں، یعنی اتنی باریک چیز ہے جو محسوس ہوتی ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے پھول کی خوشبو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی، اور نہ ہی ہم اس کو چھو سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ہے، جس کو ہم ہر چیز پر ہر جگہ محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جسم و جان کی قید سے بالا تر ہے، جس کی عظمت کی نہ تو کوئی حد ہے نہ کوئی قید، نہ ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ جو اس ذات باری تعالیٰ کو اس اسم سے پکارتا ہے، اللہ اس پر اپنی لطافت کے راز عیاں کرتا ہے۔ یہ اسم پاک انتہائی جمالی قسم کا ہے۔ آپ کو پسند کی شادی کرنی ہے، پسند کی شادی کے لیے یہ بہت آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ جیسے ہی آپ یہ عمل کرتے ہیں آپ کی خواہش فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ بہت ہی آزمودہ ہے، اس کو جس نے بھی کیا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا۔ بہت سے وظائف ایسے دیکھے گئے ہیں جو بہت سے لوگ کرتے ہیں، کچھ ان میں سے کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے جس نے بھی کیا 100 میں سے 99% لوگ اپنی تمام خواہشوں کا حل اس سے نکال لیتے ہیں۔ تمام مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی ویسی ہی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص فکر و فاقہ، دکھ، بیماری اور اس طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اچھی طرح سے۔ وضو کرنے کے بعد اس عمل کے لیے نہ تو دن کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے، لیکن ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ عمل کرنے کے لیے آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی یہ عمل کرنا ہے تو عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور صرف ایک بار ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور پیاس کے اوپر آپ نے اس عمل کو کر کے دم کرنا ہے۔ آپ ایک پیاز لے لیں۔ پیاز ہر گھر کی ضرورت ہے، آسانی سے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ ایک پیاز لینا ہے، پھر آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، گھر کی کسی ایسی جگہ جہاں آپ کو تنہائی میسر ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، تاکہ آپ یہ عمل پوری یکسوئی سے کر سکیں۔ اگر تنہائی میسر نہ ہو تو کہیں بھی بیٹھ جائیں، لیکن اس دوران کسی سے گفتگو نہ کریں، اور جو اس میں مبارک آپ کو بتائے جائیں گے ان کی ترتیب اور تعداد کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل اس ترتیب سے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ عمل کا کوئی بھی نقطہ آپ سے مس نہ ہو اور عمل میں کوئی غلطی
غلطی نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پیاز آپ کے سامنے رکھا ہونا چاہیے۔ اس عمل سے آپ اپنے سارے مسائل حل کر سکتے ہیں، چاہے وہ گھریلو ناچاکی کے مسائل ہوں، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہو، کوئی نجی معاملات ہوں، جتنے بھی گھریلو معاملات ہیں یا آپ پر کوئی الزام لگا ہو، اس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے آپ کسی کا بھی دل نرم کر سکتے ہیں۔ یہ عمل صرف آپ کے لیے نہیں کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی شخص کے لیے نیت کر کے اس کے لیے یہ عمل کریں گے تو اس شخص کا دل بھی آپ کے لیے نرم ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا ایک اسم مبارک ہے وہ پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک کون سا ہے؟ وہ اسم مبارک ہے یا غفورو، یا غفورو، یا غفورو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسم مبارک یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد 21 ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا اسم گرامی، اور اس کو ہم دعا بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس کے ذریعے آپ کے تمام مسائل کے غیبی اسباب پیدا ہو جائیں گے اور ایسے راستے بنیں گے جو آپ کے وہم میں بھی نہ ہوں گے۔ اس کو آپ پورے یقین سے پڑھیں، کیونکہ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے مسبب الاسباب پیدا کرنے والے، ہمیں ایسا سبب پیدا کر دے جس کی طلب کی ہم میں نہ طاقت ہے اور نہ ہی ہم ہمت رکھتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے جس کے ذریعے اللہ ایسا سبب آپ کے لیے پیدا فرماتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اس دعا کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخری اسم گرامی پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ پھر اس کو آپ نے پیاز پر دم کر لینا ہے، اور پھر پیاز کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اس عمل کے لیے کوئی ایک ٹائم مخصوص کر لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور جو بھی حاجت ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کی نیت کر لیں۔ چاہے آپ کی ایک حاجت ہے، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں یا 1000 حاجتیں ہیں، تمام حاجتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی نیت میں رکھیں۔ آخری اسم مبارک میں آپ کو بتاتی ہوں جو بڑا ہی بابرکت ہے، جس کے ذریعے آپ کا رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس میں برکت ہوگی۔ اس اسم کے ہزاروں فائدے ہیں۔ آخری اسم آپ نے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کو پیاز پر دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اسم مبارک کا ورد کرنا ہے اور چلتے پھرتے کم از کم 2 دن تک وہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، جو یا ودودو ہے، یا ودودو، یا ودودو۔ جب آپ کا پیاز دم ہو جائے تو اس کو بھی باقی پیازوں کے ساتھ رکھ کر مکس کر دیں اور اس کو بھی گھر میں استعمال کریں۔ اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو 2 دن تک یا ودودو کا ورد چلتے پھرتے کرتے رہیں۔ اگر آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، پیسہ چاہیے، تو یا لطیفو کا ورد 2 دن تک کریں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ وظیفہ ایک بار دوبارہ سن لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اس کے بعد تسمیہ پڑھنا ہے اور ساتھ ہی ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر پہلا اسم مبارک یا غفورو کا 11 بار ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسم مبارک یا لطیفو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اور یہ دعا آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو کا ورد 21 بار
پڑھنا ہے اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور پیاز پر دم کر لینا ہے۔ پیاز کو گھر میں استعمال کر لیں۔ اس کے بعد ایک اسم مبارک مخصوص کر لیں، یا ودودو یا پھر یا لطیفو، اپنی ضرورت کے مطابق جس کا آپ نے کم از کم 2 دن تک چلتے پھرتے ورد کرتے رہنا ہے۔ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیا کریں۔